سب سے جو پہلا تعارف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہے۔ پہلا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا ریت بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گی، جو زمین کے اندر فساد مچائے گی؟ کیونکہ پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا جنوں کو وہ زمین کے اوپر آباد تھے، انہوں نے خون ریزی بس بچائی ہوئی تھی، فساد مچایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا، جب بنا لیا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب دونوں ہو گئے، دونوں کو آپس کے اندر نکاح ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کو کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنَّا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت کے اندر ہے، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، جس چیز کا دل چاہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، جہاں جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کے بالکل ہی قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مان لی میاں بیوی جنت کے اندر رہ رہے ہیں، جو چیز کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جنت کے اندر پھیل رہی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا وہ بھول گئے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت سے کھا لیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی، لہٰذا آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ جتنا بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک جتنا بھی عمر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، کبھی بھی ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ان سے بھول ہوئی تھی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جو آدم سے عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا اس سے بھول گئے تھے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے دل کے اندر ارادہ نہیں تھا، تو خیر جب بھول ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا، اس زمین کے اوپر بھیج دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اگر معاف نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ دعا 300 سال تک مانگتے رہے، لیکن آخر کے اندر 300 سال کے بعد یہ دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محمد کے واسطے سے معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محمد کے واسطے سے معاف فرما دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو محمد کو کیسے جانتا ہے، محمد کا تعارف آپ سے کیسا ہوا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا تھا، جب میرے اندر آپ نے روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا تو آپ کے عرش کے اوپر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ محمد ایسی ہستی ہے جس کا تذکرہ آپ کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کے نظام کو بنایا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد کے واسطے سے میں تجھے معاف کر رہا ہوں، محمد کے واسطے سے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ 300 سال تک جو دعا مانگتے رہے اس کی وجہ سے اللہ نے معافی نہیں دی، لیکن جب ایک کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے محمد کے واسطے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور آگے فرما دیا
کہ اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، محمد کو نہ بناتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، پوری دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، کہ دنیا کے نظام کو بھی نہ سجاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر کا تعارف پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اللہ کے بعد محمد کا تعارف جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اسی طرح